ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد، لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، آج 8 جنوری ہے 2023 اور دن ہے اتوار کا۔ میرے پاس انتہائی اہم خبریں ہیں اور ان خبروں کا تعلق یقیناً عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ خبریں کیا ہیں؟ میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف جنوری کے مہینے میں پاکستان جانے کا پلان بنا رہے ہیں، لیکن کس چیز کا انتظار ہے، کس فیصلے کا انتظار ہے، کس گھڑی کا انتظار ہے، یہ آج بڑی اہم خبر میں نے آپ کے سامنے بریک کرنی ہے۔ اور عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے کیا سازش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے عمران خان کے ارد گرد ایک سازشی جال بنا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی اہم خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایک خبر دینی ہے کہ جو ماڈلز جن کے بارے میں میجر آدر راجہ نے کہا تھا کہ وہ کیا کیا گل کھلاتی رہی ہیں آرمی ہاؤس میں، ان میں سے پتہ چلا تھا کہ ان میں سے ایک نے لندن ہائی کورٹ میں میجر آدر راجہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے یعنی کیس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ڈیفرمیشن کا۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ میدان سے بھاگ گئی ہیں کیونکہ جھوٹی ہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور کسی قسم کا بھی کیس عدالت میں دائر نہیں کیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ارشد شریف شہید، ان کی والدہ اب اپنے بیٹے کے قتل کو کس عدالت میں لے کر جا رہی ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑی خبر میں آپ کو بریک کر رہا ہوں، اور اس عدالت میں مکمل انصاف کی توقع ہے اور وہ فیصلہ ارشد شریف کے حق میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ جو ارشد شریف کی والدہ نے نام بتائے تھے اپنے بیٹے کے قاتلوں کے، ان میں سے کس کس نے ارشد شریف کی والدہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور کیا کیا ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں پاکستان کی فوج کے سابقہ جنرلوں کا کیا کردار ہے۔ پاکستان کی فوج کے ایک سابق جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی بھی ہوئی ہے، اور اس شادی کا پس منظر کیا ہے، اس شادی کے عین اسی دن کس کی ہلاکت ہوئی اور کون جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین، اور ان خبروں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں، کومنٹس باکس میں جا کر کومنٹس دیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج بات کرنی ہے عمران خان کے خلاف بنی گئی نئی سازش کے بارے میں۔ ناظرین، ترکی، جاپان، امریکہ اور اس طرح سے دوسرے بڑے ممالک کے پولیٹیکل ونگز جو پاکستان میں ان کے سفارت خانوں میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک تازہ ترین سروے کروایا ہے، اور اس سروے کے مطابق جس کی رپورٹ کی کئی کاپیاں مختلف پاکستان کے اداروں کو بھی موصول ہو چکی ہیں، ان سروے کے مطابق عمران خان کی شخصیت پہلے سے زیادہ پاورفل ہو چکی ہے، اور عوام میں ان کا تلسم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، صوبائی ہوں، قومی ہوں، ضمنی ہوں، کوئی بھی انتخاب ہو، عوام نے عمران خان کے حق میں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ سروے رپورٹس دیکھ کر یا سن کر یا پڑھ کر بڑے بڑے جو ہیں ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ رانا باندری، جن کو میں کہا کرتا ہوں رانا ثناء اللہ، ان کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں، اور اب ان سب کو یقینی طور پر اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے، جس کے سلسلے میں ایک نئی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اور وہ سازش کیا ہے؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں ایک بڑی خبر بریک کی تھی، اس وقت بریک کی تھی جب چودھری سرور، جن کا تعلق برطانیہ کے علاقے سکاٹ لینڈ سے ہے، پاکستان میں پنجاب کے گورنر تھے اور پی ٹی آئی کے ایک اہم رکن تھے۔ میں نے اس وقت ایک خبر جو ہے وہ بریک کی تھی کہ ان کی لندن آمد پر انہوں نے میاں بیمار شریف سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے،
اور میں نے یہ ٹیلیفونک گفتگو احتیاطاً لفظ استعمال کیا تھا، ورنہ میرے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور چودھری سرور اس وقت پی ٹی آئی کے رکن تھے، اور اس وقت چودھری سرور پنجاب کے پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر گورنر تھے، لیکن اس وقت بڑی لیدے ہوئی، اور پنجاب کے اس وقت یعنی گورنر چودھری سرور کے برطانیہ میں مقیم میڈیا کوارڈینیٹر نے بھی میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے خاصا درست رویہ اختیار کیا، اور مجھے دھمکیاں بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ میں یہ خبر غلط دے رہا ہوں اور یہ خبر میں کوئی حقائق نہیں ہے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ گورنر سرور کی وفاداریاں اچانک تبدیل ہونے کو تھیں کہ عمران خان کو ان کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے ان کو فوری طور پر عہدے سے فارغ کر دیا۔ اور جب وہ یہ فارغ ہو گئے تو نہ دھوبی کا جو کہ محاورہ ہے کہ کتا جو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اس محاورے کے عین مطابق جب وہ برطانوی پارلیمنٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، برطانوی شہریت بھی گوا بیٹھے تھے، تو انہوں نے پھر دوبارہ سے وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا جو ہمیشہ سے وہ اپنے ان دوستوں اور ان اسٹیبلشمنٹ کی ان موروں کی حیثیت سے کھیلا کرتے تھے، یعنی انہوں نے عمران خان کے خلاف در پردہ سازشیں شروع کر دی۔ شروع میں تو اس سارے کھیل کو اوورسیز کلب کا نام دیا گیا، لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں بیمار شریف ہیں، اور ان کا ذہن کام کر رہا ہے۔ اب یہ باتیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا جو ہے ایک فیصلہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کے قابو نہیں آ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے چبا رہے ہیں۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جگہ ایک اور پارٹی کا قیام وجود میں لایا جائے۔ میں تو یہ برملا کہوں گا، آپ پارٹی بنا لیں یا ڈانس پارٹی بنا لیں۔ جیسا کہ میجر آذر راجہ نے کہا کہ آپ نے ڈانسرز اپنے ارد گرد جمع کر رکھی تھی، عمران خان کو شکست دینا الحمدللہ اب بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن خبر اصل میں یہ ہے کہ چودھری سرور اور اس کے ساتھ ساتھ علیم خان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہانگیر ترین اور ان جیسے دوسرے لوگوں، وہ جو ایک ہیں کراچی کے فیصل واڈوا، ان سب کو ملا کر ایک اور نئی پارٹی بنانے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کیسے چنے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ جس کی دم اٹھاؤ وہی مادہ ہے، یعنی نر ان میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن وہی بے وفائیاں کرنے والے لوگ، وہی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے لوگ، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ اب ان کو اکٹھا کر کے عمران خان کے مقابلے میں ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا جانے والا ہے، اور اگلے چند ہی دنوں میں اس پارٹی کا ڈھانچہ، اس کا منشور اور یہی لوگ جن کے میں نے نام گنوائے ہیں اس پارٹی میں آپ کو چلتے پھرتے بلکہ پھدکتے اچھلتے کودتے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی سازش ہے جو عمران خان کو اب جو ہے کینڈے میں رکھنے کے لیے، جو لفظ پنجابی میں کہتے ہیں کینڈے میں رکھنے کے لیے بقول اسٹیبلشمنٹ کے، یہ سازش تیار کی جا رہی ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کسی کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے تو ایسی سازشیں ہمیشہ منہ کے بل گرتی ہیں، اور اب جو شخص جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور وہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پارٹی کو لیڈ کریں گے، نہ تو وہ برطانیہ کے رہیں گے نہ پاکستان کے، بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور آخر کار انڈوں کی ٹرے اٹھا کر انڈے بیچتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان کا اصل پیشہ ہے۔ تو ناظرین یہ سب سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو دی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سازش تیار کی جا رہی ہے۔ وہ سازش یہ ہے کہ جب سب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جائے، اور جیسا کہ شیخ رشید احمد نے یہ برملا کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو زہر دینے کی، کھانے میں پوائزن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا عمران خان نے اپنی سیکورٹی اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، اور لیکن اسٹیبلشمنٹ اب اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ برملا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انٹی جان ہے، نانی اماں، وہ کہتی پھرتی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اور لوگوں کو تیار کرتی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ذہنی یا مذہبی قسم کا رنگ دے کر ان کو ایک مرتبہ پھر ان پر کسی قسم کا حملہ کروایا جائے، جیسا کہ پہلے ہی
सैयद तस्लीम हैदर लंदन में ये कहते फिरते हैं कि मुझे ये कहा गया था कि इमरान खान पर हमला करने के लिए शूटर मुहैया करो। तो अब फिर इसी किस्म की साजिश तैयार की जा रही है। अब शूटर नहीं बल्कि बावर्ची ढूंढे जा रहे हैं, जो कि लेकिन इमरान खान भी अल्लाह का ऐसा नेक बंदा है कि वो चाय के साथ बिस्किट खा लेता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको जहर देने की खाने में, क्योंकि ना तो वो सिरी पाए खाता है, ना वो चांपे खाता है, ना वो खद्दे खाता है। वो तो सादा खुराक खाने वाला बंदा है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की खास रहमत उसकी जान की हिफाजत पर अल्लाह ताला ने अपने खास रहम और करम के साथ ऐसी इनायात कर रखी हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला इन सब साजिशों का मुंह तोड़ जवाब साबित होगा। तो नाजरीन, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान जाने का कब प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन फैसला क्या इंतजार किया जा रहा है, और वो है 11 जनवरी। 11 जनवरी के बाद देखा जाएगा कि अगर पंजाब में तहरीक अज़म इत्तेमाद कामयाब होती है तो फिर मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान जाने का ऐलान करेंगे। वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत हो और लोग उनकी कार को उसी तरह कंधों पर उठाएं जैसा ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की कार को जलावतनी से वापसी पर उठाया था। लेकिन एक बड़ा ख्वाब है, एक बड़ा ड्रीम है जो मियाँ साहब इस डिप्रेशन की हालत में, जबकि वो स्विट्जरलैंड की बर्फानी हवाओं में अपने दिल को बहला रहे हैं, उस वक्त ये ख्वाब सोच रहे हैं। अवाम तो जूतों का ऑर्डर दे रही है। अवाम का ये ख्याल है कि जब भी ये पाकिस्तान आएंगे खुसूसी तौर पर जूते बनवाए जाएंगे, और वो जूते ऐसे होंगे जिन पर पॉलिश नहीं होगी, ताकि उनको पॉलिश भी ना कर सके, और उनसे भी इस लीडर का इस्तेमाल किया जाएगा जो पाकिस्तान का कौमी खजाना लूट कर बीमारी का बहाना बनाकर बरतानिया भाग गया था। नाज़रीन, एक और बात आपको बता दें कि जो बीमारी का वीजा था वो खत्म हो गया, और उसके बाद उस पर केस किया गया। जो भी केस मुकम्मल नहीं हुआ था तो इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया, और आजकल मियाँ बीमार शरीफ विजिट वीजे पर, उसी वीजे पर जिस पर आमतौर पर लोग आया करते हैं, सी कैटेगरी, उसको सी कैटेगरी वीजा कहते हैं, सी कैटेगरी वीजे पर बरतानिया में मौजूद है। बेटी भी विजिट पर है और बाप भी विजिट पर है, क्योंकि बरतानिया का ये कानून है कि अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है और आप जो है वो सरकारी ओहदे पर किसी जगह पर कायम नहीं है, मतलब वज़ीर आज़म नहीं है या कुछ ऐसे ओहदे पर, तो आप जब भी बरतानिया आएंगे आपको वीजा लेना पड़ेगा, और वो विजिट वीजा होगा। और ज़ाहिर तो ये भी बताते हैं कि आप उस वीजे को इन आउट करने के लिए भी बैरून मुल्क जाया जाता है, स्विट्जरलैंड के दौरे किए जाते हैं, और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान नहीं तो सऊदी अरब में जाकर उम्रा करने का भी इरादा रखते हैं। एक और खबर मैंने आपसे डिस्कस की थी कि अरशद शरीफ की वालदा ने अपने बेटे के कत्ल के केस को एक और अदालत में ले जाना, लेकिन अभी मैं आपको इस अदालत का नाम नहीं बताऊंगा। अल्लाह की अदालत तो है ही, लेकिन एक दुनिया की एक और अदालत में ले जाने का फैसला किया जहां इंसाफ मुहैया किया जाता है, और वो बड़ी अदालत है। वहां से यकीनन अरशद शरीफ की वालदा को इंसाफ मिलेगा। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा इंकशाफ होगा कि वो कौन सी अदालत में जा रही हैं और कहां पर अपने बेटे के कातलों के उन नामों के साथ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिए थे उनके साथ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करवाएंगी, और उम्मीद है कि उस अदालत से उनको भरपूर इंसाफ मिलेगा और अरशद शरीफ शहीद के कातिल कैफरे करदार को पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब से ये खबर उन लोगों को मिली है जो कि डर्टी हैरी, और इमरान खान ने उनके कई और नाम भी डाल रखे हैं, जब से ये खबर उनको मिली है उन्होंने अरशद शरीफ मरहूम शहीद की जो कमजोर और बीमार वालदा हैं उनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया है और उनको दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपना मुकदमा जरूर उस अदालत में लेकर चली जाएंगी जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको उस अदालत का नाम, तारीख मुकदमा और सारी तफसीलात से भी आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड जनरल की एक बेटी की शादी हुई, और वो शादी इतनी आली शान थी कि आप अगर उसकी वीडियोस देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसी दिन एक बड़ी मौत हो गई, एक ऐसी मौत के जिसने सबको रुला के रख दिया। एक तरफ जब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो एक आम सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनकी बेटी की पुरताइश शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी रोज जो है सूबा सिंध के एक इलाके में एक मीरपुर खास में एक शख्स जो है वो आटा ना मिलने पर आटा लेने की जद्दोजहद में हलाक हो गया, और उसकी 3 मासूम बच्चियां घर पर बैठी उसके वापसी पर आटा लाने का इंतजार करती रही, और रोटी पकाने के बाद भरपूर जो है वो पेट भरकर खाने का इंतजार करती रही।
लेकिन वो शख्स आटा लेने की कतार में जाबाक हो गया। उसी दिन पाकिस्तान की शराफिया जो है वो ढोल बताशे बजाकर एक बेटी की शादी कर रही थी और करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए शादी पर खर्च किए जा रहे थे। पूरे पाकिस्तान की शराफिया, सियासतदान क्या, ये इतने झूठे फ्रॉड लोग हैं, ये जो सियासतदान है ये सब वहां मौजूद थे, जर्नैल भी मौजूद थे, वो लोग भी, वो बेड़िए, तमाम बेड़िए मौजूद थे जो एक दूसरे को खाने के दर पे रहते हैं। लेकिन इस शादी में सब इकट्ठे थे, सब मिलकर उस शख्स का गोश्त खा रहे थे कि जो आटा लेने की कश्मकश में अपनी जान हार बैठा। और 3 बेटियों का ये बाप जो 3 दिन तक अब उसके घर में जो है सोग मनाया जाएगा और आटा, बहुत आटा मैसर होगा, लोग पेट भरकर खाना खाएंगे। 3 दिन तक लोग जो है इस सोग में खाना तकसीम करेंगे और इस मुआशरे के मुंह पर एक ऐसा तमाचा रसीद करेंगे कि जिसमें शराफिया की तकरीबात तो चकाचौंध रोशनियों के तहत होती हैं, लेकिन गरीब जो है वो अंधेरों में, अंधेरी राहों में मारे जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।